جسمي يطير إليك من شوق على يا ليت كانت قوة الطيران. ایک شوق میں تیری طرف اڑتا ہے جسم انصری، مل سکے اے کاش مجھ کو طاقت پرواز بھی. لا نبی بعدی، میرے بعد کوئی نبی نہیں. اب اس میں جو لفظ بعدی ہے اس کا اصل میں مطلب کیا ہے یہ مجھے پہلے آپ بتا دیں. بعدی کا مطلب بعد ہی ہوتا ہے. بعد مطلب کیا مطلب؟ بعد جتنا بھی بات کر لو بعد ہی ہوتا ہے. کیا مطلب بعد؟ مجھے نہیں سمجھ آ رہی. اب میں کہوں کہ میں اپنے والدین کی آخری اولاد تھی، میرے بعد کوئی اولاد نہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ ان کے گھر کوئی اولاد نہیں، میں آخری اولاد تھی. نہیں بعد کی میں پوچھ رہا ہوں. آخری بالکل آخری جو ہوتی ہے نا بعد میں جس میں سلسلہ رک جاتا ہے میرے بعد. اچھا بعد میں سلسلہ رک جاتا ہے یعنی پہلے چل رہا ہوتا ہے. پکی بات ہے. جو میں نے مثال دی اس حساب سے تو پکی ہو گئی ہے. ٹھیک ہے، یہ آپ نے مرزا صاحب کی کتاب سے مثال دی، اس کے اوپر بھی بات کرتے ہیں، بڑے مزے کی تحریر ہے. نہیں میں نے اپنی دی ہے مثال، میں نے کوئی نہیں مرزا صاحب کی کتاب سے دی، میں نے نہیں پڑھی، میں نے کون سی مثال دی. اچھا ٹھیک ہے، صحیح ہے. اچھا یہ یعنی بعد کا مطلب یہ ہے کہ بالکل ٹھپا لگ گیا. ہاں کیونکہ میرے والدین کے گھر میں آخری اولاد تھے، میرے بعد کوئی اولاد نہیں ہوتا، اس کا مطلب ہے کہ وہ اولاد کا سلسلہ رک گیا میرے بعد. ٹھیک ہے، یعنی سلسلے کا رک جانا. ہاں جی ٹھیک ہے، یعنی پہلے وہ چل رہا تھا اور اب وہ سلسلہ رک گیا ہے. اب جی ہاں. قرآن کریم، اچھا پنجابی بھی آتی ہے. قرآن کریم کی جو ہے ایک آیت ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَ اللَّهِ وَآيَاتِهِ يُؤْمِنُونَ. اس کا کیا مطلب ہے؟ جی مطلب بھی بتا دیں. جب مطلب بھی میں نے بتانا ہے اور تشریح آپ نے اپنی مرضی کی کرنی ہے، میرے مطلب بتانے کا کیا فائدہ ہے؟ چلے تشریح بھی کر دینا، تشریح بھی کر دیں، مطلب بھی بتا دیں. نہیں مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ بعد کی تشریحات خود کر رہی ہیں، قرآن کی آیت میں پیش کرتا ہوں، کہتے ہیں اس کا مطلب بھی بتا دیں. تو جب مطلب میں نے بتانا ہے تو جی تو آپ نے مطلب بتایا تو بھائی نا، آپ اپنا مطلب بتا دیں. میں نے تو اپنا مطلب بات کا بتا دیا، اب آپ اپنا بات کا مطلب بتا دیں. میں نے اپنا تو بتانا ہی نہیں ہے، میں نے گھر تو نہیں رکھا بات کوئی. نہیں آپ نے کہا، آپ نے بتانا کیوں نہیں ہے؟ آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ مطلب نہیں بنتا بات کا آپ کا ہی، تو پھر اپنا مطلب بتا دیں جو مطلب. اللہ تعالیٰ کے بعد کوئی ہو سکتا ہے؟ جی اللہ سے پہلے بھی کوئی نہیں تھا، تو اللہ سے بعد بھی کوئی اللہ جیسا نہیں ہو سکتا. اللہ جیسا نہیں مطلب اللہ ہو سکتا ہے لیکن اللہ جیسا نہیں ہو سکتا، یہ کہہ رہی ہیں آپ؟ اللہ ایک ہی ہے، اللہ ایک ہی، پہلے بھی وہ تھا بعد میں بھی وہی تھا، اول ہو یا آخر بھی وہی ہے، تو اللہ ایک ہی ہے. ہاں ہم اس کی کریشن ہے، ہم اس کے مخلوق ہیں، تخلیق ہے ہم، تو خالق ہے ہمارا. اچھا یہ جو کیا مثال دینا چاہ رہے ہیں اسے؟ بعد کا لفظ موجود ہے نا. نہیں اللہ کا جو ہے ہمارے ساتھ کیا اس طرح یہ بعد کا کنیکشن بن دیتا ہے. نہیں میں لفظ بعد کی تشریح کر رہا ہوں قرآن کریم سے. چلیں پھر آپ ڈھونڈ کے لائیں. ڈھونڈ کر میں نے تو پیش کر دیا آپ کے سامنے آیت. مجھے نہیں پتا آپ نے اب اس آیت میں سے کیا مطلب نکال رہے ہیں. میں بتاتا ہوں، اللہ کا بعد تو کوئی بھی نہیں ہے نبین. تو اس آیت میں جو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ پس اللہ تعالیٰ اور اس کی آیات کے بعد کس بات پہ ایمان لے کے آؤ گے، تو اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ اللہ نے اپنی آیات بیان کر دی ہوئی ہیں. ہاں اگر اس پہ بھی نہیں ایمان لانا تو اللہ نے اور تمہیں کیا دینا کہ اس پہ تم ایمان لاؤ گے، یا اللہ کی حجت ہوگی ہے، اس کے بعد اور کون سی نشانی تمہیں چاہیے؟ تو وہ جو اللہ تعالیٰ نے آیات نازل کی ہیں، باتیں نازل کی ہیں، اس کے بعد دنیا کی کسی بات پر بھی یقین نہیں رکھنا.
یا قرآن کی کوئی تشریح بیان ہے؟ لیکن دنیا میں کوئی بھی اگر کچھ کہی جا رہی ہے نا بات، ہاں تو قرآن اور حدیث ہی ہمارے لیے حجت ہے. ویری گڈ، زبردست، بڑی پیاری بات کر دی ہے. حدیث ہمارے لیے حجت ہے. اب چاہے دنیا کی کوئی بھی بات کہہ دی جائے نا، ہاں تو اس کو ہم دلیل کے طور پہ نہیں دے سکتے، تو ہمارے لیے حجت نہیں. ہمیں لینی ہے دلیل تو قرآن اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان سے لینی ہے. ہاں میں بتاتا ہوں، تو حجت وہی ہے. میں بتاتا ہوں. اس میں جو اللہ تعالیٰ نے بات بیان کی ہے نا، فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَ اللَّهِ وَآيَاتِهِ يُؤْمِنُونَ، اس میں صاف اور واضح طور پہ ایک پیشگوئی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اور اس کی آیات کے بعد کس بات پر ایمان لاؤ. یعنی اللہ تعالیٰ کے مخالف اگر کوئی بات ہوگی تو اس پر ایمان نہیں لے کے آنا. یہی آیت کا ترجمہ جو کیا ہے بعد کا، یہی بعد کا ترجمہ حدیث میں ہے. ایک اور آپ کو حدیث بتاتا ہوں، اس سے ملتی جلتی سکویں سنیں گے تو آپ کو لطف آئے گا انشاءاللہ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ وہ فرماتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اذا ہلاک کسریٰ فلا کسریٰ بعدہ واذا ہلاک کیسریٰ فلا کیسریٰ بعدہ. اس میں بھی بعد کا لفظ آیا ہے کہ جب کسریٰ ہلاک ہوگا تو اس کے بعد دوسرا کسریٰ نہیں ہوگا، جب کیسر ہلاک ہوگا تو اس کے بعد دوسرا کیسر نہیں ہوگا. حالانکہ وہ جب کیسر اور کسریٰ ہلاک ہوئے ہیں اس کے بعد ہوتے رہے ہیں کیسر بھی اور کسریٰ بھی. یہ کیا چکر ہے؟ مجھے ویسے سمجھ نہیں ہے آپ کس مثال کی. مثال نہیں دی، یہ حدیث ہے. نہیں، آپ جو اس مثال سے ثابت کرنا چاہ رہے ہیں وہ مثال مجھے سمجھ نہیں آ رہی. میں بتاتا ہوں. کیسر اور کسریٰ جو تھے وہ ٹائٹل تھے، جس طرح بادشاہوں کے ٹائٹل ہوتے ہیں نا، کیسر اور کسریٰ. تو اس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو اس وقت کے جو وہ تھے ان کو کہا کہ یہ والا کسریٰ جو ہلاک ہوگا نا تو اس کے بعد کوئی دوسرا کسریٰ نہیں ہوگا. یہ جو کیسر ہلاک ہوگا اس کے بعد دوسرا کیسر نہیں ہوگا. لیکن جب وہ ہلاک ہوئے ہیں، وہ فوت ہوئے، اس کے بعد دوسرے کیسر بھی ہوئے اور کسریٰ بھی ہوئے ہیں. نہیں، میرا جو میں اگر کہوں اپنا تو میں اس میں سے یہ نکالتی ہوں کہ دیکھیں جو اس ٹائم کا جو کیسر تھا اور جو اس ٹائم کا کسریٰ تھا ان جیسا تو کوئی نہ ہو. تیری خیر ہے، او زندہ باد، او زندہ باد، او زندہ باد. کیسر کسریٰ آتے رہے ہیں. او زندہ باد، ویری گڈ. میں کہتا ہوں آپ کو سلیوٹ پیش کرتا ہوں میری بہن. جیسے اللہ کے نبی نے فرمایا تھا، نہیں جیسے اللہ کے نبی نے فرمایا ہے جو ہے میری مسجد آخری مسجد ہے، ٹھیک ہے، میری امت آخری امت ہے، اور یہ قرآن جو ہے آخری کتاب ہے. اب دیکھیں مسجد آخری، اب یہ تو نہیں ہے کہ مطلب مسجدیں جو ہیں وہ ختم ہو گئی ہیں، باقی مساجد اس سے رتبے میں کام ہوں گی. مساجد تو بنے گی، رتبے کے لحاظ سے کام ہوں گی. تو لا نبی آبادی میں، اب سنیں، لا نبی آبادی میں نبی تو آئیں گے لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے رتبے سے کام ہوں گے، معاملہ صاف ہوگا. کوئی ایک آیت حدیث بتا دے جہاں پہ یہ حدیث ابھی آپ کے سامنے بیان کیا اور آپ نے خود ہی تشریح کر دیا. ماشاءاللہ اس کا آپ اپنا غلط تعبیر نکال. میری بہن آپ نے خود تسلیم کر لیا جو کہ ریکارڈ بھی ہوا ہے. اللہ نے نہیں، اللہ کے نبی نے کہہ دیا میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے. میری بہن دیکھیں، نبی نہیں، آپ کہہ دیں آپ کوئی آیت حدیث دکھا دیں جہاں پہ لکھا ہو اوئے ہوئے ہوئے ہوئے، دیکھیں قسم سے کیسے خدا کے فضل سے منہ سے الفاظ خدا تعالیٰ نکلواتا ہے. نہیں، میرے منہ سے کوئی ایسے الفاظ نکلے ہیں، میں بتا دوں. الفاظ پہ کوئی شرمندہ نہیں ہوں. نہیں شرمندہ، اللہ رحم کرے، شرمندہ کیوں نہ. آپ نے کون سا گندی بات کی کہ شرمندہ ہونا؟ الفاظ نکلے ہیں. نہیں، میرے منہ سے کوئی ایسے الفاظ نہیں نکلے کہ مجھے وہ اپنے الفاظ واپس نہیں پتہ. ٹھیک ہے، تو آپ جو ہے وہ حدیث یا آیت بتا دیں جہاں پہ لکھا ہو میرے بعد کوئی نبی ہے. ٹھیک ہے، چلے میں بتاتا ہوں. یہ جو ابھی حدیث زیر بحث تھی نا، اس کے اندر ہی لکھا ہے کہ میرے بعد نبی ہوگا. وہ کیسے؟ آپ میں بتاتا ہوں. بڑی پیاری آپ نے بات کی ہے اور آپ نے خود ہی تشریح کر کے بتا دیا. وہ کیسے؟ اب لا نبی آبادی حدیث کو ذہن میں رکھیے گا. دوسری حدیث ہے اذا ہلاک کسریٰ فلا کسریٰ بعدہ، یعنی کیسر کے ہلاک ہونے کے بعد دوسرا کیسر ہوگا لیکن اس جیسے مرتبے اور شان والا نہیں ہوگا. اسی حدیث کے تحت آپ نے یہ تشریح کی ہے. اور لا نبی آبادی کی بھی یہی تشریح وہاں پر بھی فٹ ہوگی کہ لا نبی آبادی میں جو نبی ہوگا وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان جیسا نہیں ہوگا. تو یہ ترجمہ تو آپ نے خود کیا ہے میری بہن، میں نے تو نہیں کیا. تو آپ تو خود مان گئی ماشاءاللہ.